لیسا نہیں ہے، البرہ نیکی، ان کے، تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبلہ طرف، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن اور لیکن، البرہ نیکی اس کی ہے، من جو، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآتا اور وہ دے، المال مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربى قرابت داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام اور وہ قائم کرے، الصلاۃ نماز، وآتا اور وہ ادا کرے، الزکاۃ زکوٰۃ، والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب، عاہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت البأس جنگ کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، صدقوا سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المتقون جو متقی ہیں۔ لیسا نہیں ہے، البرہ نیکی، برہ کا لفظ بے رے سے ہے، یہ لفظ بر سے، بر کا لفظ بر سے، بر کہتے ہیں جنگل کو، خشکی بھی ٹھیک، تو جنگل عموماً وسیع ہوتے ہیں، چھوٹی جگہوں پہ جنگل نہیں بنتے، تو ان کی وسعت کے اعتبار سے پھر بر میں بھی نیکی کی وسعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ شامل ہے، وسیع نیکی، بہت بڑی نیکی، اور ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حق پورا کرنا، جیسے ایک پیغمبر کے بارے میں آتا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ کیا تھے؟ جی ہاں، یحییٰ علیہ السلام، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، یعنی حق پورا دینے والے تھے۔ تو بر کا کیا معنی ہوا پھر؟ حق پورا دینا، یعنی پورا حق دینا کسی کو۔ ان یہ کہ تولو، واو لام یہ روٹ ہے، وجوہکم اپنے چہرے، وجوہ کا لفظ جو ہے وجہ کی جمع ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، تو یہاں صرف چہرہ مراد نہیں، ڈائریکشن اور توجہ کا لفظ بھی آپ دیکھیے تو اس کا روٹ بھی کیا ہے، واو جیم ہے، وجہ۔ قبلہ، پیچھے آپ قبلہ پڑھ چکے ہیں، اس سے ملتا جلتا لفظ، قبل المشرق، مشرق شین ر قاف پیچھے پڑ چکے ہیں، والمغرب اور مغرب غین ر بے غرب اسی سے ہے، اور یہاں پر مشرق و مغرب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جب ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں تو عموماً مشرق مغرب زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ نون ہے۔ اگر اس وقت میں آپ سے پوچھو شمال کدھر ہے، شمال آپ کے کس طرف ہوتا ہے، رائٹ پہ ہوتا ہے یا لیفٹ پہ ہوتا ہے؟ اگر آپ سورج جدھر سے نکلتا ہے ادھر منہ کریں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے، یعنی ساؤتھ نارتھ جو ہے اس کی نسبت ایسٹ ویسٹ زیادہ کامنلی یوزڈ ہے اور مانوس بھی ہیں آپ اس سے، تو آسان زبان میں بات کی گئی۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ پیچھے چونکہ قبلے کی بات ہوئی اور آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اگرچہ ایک جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن اس میں بھی انہوں نے الگ الگ حصے بانٹے ہوئے تھے، نصارہ مشرق کی جانب اور یہود مغرب کی جانب کو اپنی سمت کہتے تھے، بیت المقدس کی۔ ولیکن لیکن البرہ نیکی،
یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی خاص ڈائریکشن یا کسی خاص جگہ پر مقید ہو کے رہ جاؤ. اور اگر آپ دیکھیں بر کا معنی حق پورا دینا، یعنی صرف کسی ایک خاص ڈائریکشن میں منہ کر لینے سے حق پورا نہیں ہو جاتا، دین کا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے. صرف ایک ہی چیز کا ہو کر رہ جانے سے پوری ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کچھ اور بھی کرے. تو وہ کیا کرے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر. ایمان کا کیا لفظی معنی ہوتا ہے؟ مان جانا. لیکن ایمان کے بعد جب صلہ بے آتا ہے نا، یہ آگے آ رہا ہے نا باللہ، تو اس میں تصدیق بھی آتی ہے، اطمینان بھی آتا ہے، استقرار بھی آتا ہے، یعنی پختگی کی طرف اشارہ ہے، یعنی پکا ایمان جسے کہتے ہیں نا، اصلی ایمان. والیوم الآخر، اور یوم آخرت. کیا مراد اس؟ قیامت کا دن. والملائکہ، ملک کی جمع فرشتے. والکتاب، کتاب یہاں بطور اسم جنس کے استعمال ہوئے. اسم جنس کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے اسم جنس، یعنی اس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب ہی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی پوری جنس کو کور کرتا ہے. تو الکتاب کہا گیا تو اس سے مراد پھر کیا ہوئی؟ تمام کتابیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس تمام کتابوں کی؟ کتاب اسم جنس ہے، تو اسم جنس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث سبھی شامل ہیں. تو الکتاب میں ساری کتابیں شامل ہیں، یعنی صرف کسی ایک کتاب کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں ساری کتابیں ہیں. اور پھر ال بھی ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پیچھے الملائکہ اور آگے النبیین ہے، تو اس سے بھی ایک کلو ملتا ہے. تو یہاں پر ایک طرف ملائکہ، دوسری طرف نبیین ہے، اور پھر کتاب لفظ کے اندر یہ گنجائش موجود ہے اسم جنس ہونے کی وجہ سے، جس میں تمام کتابیں آ رہی ہیں. والنبیین، اور سارے نبی، جس میں رسول بھی شامل ہے. ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی نہیں ہوتا. کیا کہا میں نے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس لیے جب کہا گیا والنبیین تو اس میں رسول خود ہی شامل ہو گئے. یعنی کوئی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس میں رسولوں کا تو ذکر ہی نہیں. تو بات یہ ہے جناب کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہے، مگر ہر رسول نبی نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول 300 سے کچھ اوپر تھے، جبکہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھی. وآت المال، اور دے مال کو. وہ تھا نا وہ اتو بھی متشابہہ، وہی اس کا بھی روٹ ہے آتا کا. المال، مال. مال سے مراد یہاں صرف پیسے نہیں ہیں. عموماً جب ہم لفظ مال بولتے ہیں تو اس سے مراد منی لیتے ہیں. تو اس میں تمام چیزیں جو آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دے سکتے ہیں، مثلاً کھانا، کپڑا، زمین وغیرہ. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ جانوروں کو مال کہتے ہیں، اولاد کو مال کہتے ہیں کہ نہیں. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، صرف منی شامل نہیں. کیونکہ اگر آپ اس کو صرف مال کو پیسہ کے سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں صرف دوسروں کو پیسہ دینا ہے اور کچھ نہیں دے سکتے. یعنی کائنڈ اینڈ کیش دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جانوروں کو بھی مال مویشی کہتے ہیں. سنا میں یہ لفظ مال مویشی؟ ان کو مویشیوں کو بھی مال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کھانا، کپڑا، زمین، ان سب چیزوں کے لیے مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ کہا جائے گا کہ وہ مال دیتے ہیں یا دیں، تو اس سے مراد جو بھی وہ خود استعمال کرتے ہیں اس میں سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. علی حبہ، اس کی محبت میں. ہی سے مراد کون ہے جس کی محبت یہاں ہو رہی ہے ذکر؟ نمبر 1 مال کی محبت مراد ہے، کیونکہ قرآن پاک ہی سے دلیل ملتی ہے. مثلا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، پڑھا ہے قرآن میں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ٹھیک ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تو حب ہی سے مراد پھر مال ہی کی محبت مراد ہے. اور سیکنڈری طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں، ورنہ جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں
تو یہ سارے کام وہی کرے گا جس کو اللہ کی محبت ہوگی. تو اس لیے یہاں پر صرف آپ اللہ کی محبت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ مال سے محبت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس کو دیتے ہیں. تو یہ زیادہ بڑی بات ہے نا. کس کس کو دیتے ہیں؟ ذوی القربہ. زوی کیا چیز ہے؟ زوی جو ہے زو سے ہے، حرف ہے بیسیکلی، ذال و زو. زو کی جمع الو بھی ہوتی ہے، جیسے آگے اولو الالباب آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور الو کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ والا. تو زو کی جمع الو بھی ہوتی ہے اور زبونہ بھی ہوتی ہے. زو کی جمع زبونہ بھی ہوتی ہے. زال واو واو نون زبونہ. اور زبینہ بھی ہوتی ہے. زبونہ بھی ہوتا ہے اور زبینہ بھی ہوتا ہے. اور یہاں چونکہ یہ مضاف ہے تو زبینہ کا نون گرا ہے کس کی وجہ سے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے. تو کیا باقی رہ گیا؟ زوی. تو ذوی القربہ. اب آپ دیکھیں اسی طرح ایک ہے استاد آپ کو بتاتا جائے، اس سے بھی انسان کو سکون تو ہوتا ہے، مگر زیادہ لطف اس دن آپ کو آئے گا جس دن آپ اس علم کو بیس کر کے پھر آپ خود بھی سمجھنے کے قابل ہوں. آپ غور کریں، اچھا یہاں یہ لفظ ہے کیا، کیسے بن گیا. تو اس میں بعض اوقات کچھ ایسے اصول قاعدے انوالو ہوتے ہیں جو آپ کو الگ سے پتا ہوتے ہیں مگر استعمال کے وقت بھولے ہوتے ہیں. بالکل ہمارا حال وہی ہے جیسے ویسے ہمیں دین کا بہت علم ہوتا ہے لیکن عمل کا وقت جب آتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے. القربہ، قربہ کا روٹ کیا ہے؟ قافرے، بے قرب سے. تو ذوی القربہ کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار. کس کو رشتہ دار کہا جاتا ہے؟ جو قریب کے ہوں. کتنی قربت؟ خون کے رشتے کہاں تک؟ کتنی جنریشن تک؟ ویسے تو آدم علیہ السلام کو لیں تو پھر تو ہم سب رشتہ دار ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، یہ نہیں ہے نا؟ سب ان کے بچے ہیں، ہم تو آپس میں کوئی نہ کوئی ہمارا دور پار کا رشتہ ضرور ہے. لیکن یہاں ذوی القربہ جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کلوز ریلیشنز کی طرف اشارہ ہے. اب اس میں مختلف جو کلچرز ہیں اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے گا. مثلا عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ چوتھے دادا تک قربہ ہے، یعنی الجد الرابع. اچھا پنجابی میں کہتے ہیں، میری نانی کہتی تھی، چھوٹی سی تھی میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ بولتی تھی تو میں نے سیکھ لیا محاورہ، پڑھ پیا تے ساک گیا. سنا ہوا ہے؟ اچھا جب پردادا بنے تو رشتہ تو وہ ذوی القربہ نکل گیا. اس وقت الحمدللہ ہماری 4 جنریشن موجود ہے، میرا نواسا بھی ہے اور میری نانی بھی موجود ہے. اب وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرے نواسے کی میری نانی سے کیا رشتہ بنتا ہے؟ پر نانی کا ہی بنتا ہے نا. تو انہی سے ہی محاورہ میں نے سنا تھا، انہی کو میں ہنساتی ہوں کہ پڑھ پیا تو ساگ گیا، یعنی وہ ذوی القربہ میں پھر نہیں آتے. لیکن عربی میں کیا ہے کہ چوتھے دادا تک، تو 4 درجوں تک عربوں کے ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار شمار ہوتے ہیں. اور ویسے بھی جو قریب قریب لوگ رہتے ہیں، ایک حویلی میں 200 لوگ رہ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک بچی کا مجھے خط آیا، وہ کہنے لگی ہم ایک ایسے ایریے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم ایک بڑے سے گھر میں رہتے ہیں اور 200 افراد رہتے ہیں اکٹھے، تو وہ سب اسی طرح رشتہ دار ہیں آپس میں. تو وہ کیا ہے؟ سارے ذوی القربہ ہیں. بہرحال تو ذوی القربہ یعنی قرابت کہاں تک، کہاں تک، کس کس کو آپ ذوی القربہ کہیں گے؟ تھوڑی سی کوئی لمٹ تو پتہ ہونی چاہیے. والیتامہ، اور یتیم. یتیم کی جمع یتامہ. تو یہ تیمیم جو ہے یتم تنہا کو کہتے ہیں، اکیلے کو. تو یتیم وہ نابالغ، نابالغ کا مطلب چھوٹا بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے. بعض فقیر ایسے تھے جو بوڑھے بھی ہو جاتے کہتے ہیں ہم یتیم مسکین ہیں. تو بڑھاپے میں یتیمی نہیں ہوتی. یتیم کوئی کب تک ہوتا ہے؟ یا کس کو یتیم کہیں گے؟ جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو چکا ہو. والمسکین، اور مسکین، سین کاف نون اس کا روٹ ہے. ٹھہر جائے جو، یعنی بہت ہی غریب ہو، اس کی موومنٹ نہ ہو، کوئی اس کو پوچھے نہ. وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا. سبیل راستے کو کہتے ہیں اور ابن بیٹے کو مراد اس سے مسافر ہے، یعنی جو سفر کر رہا. والسائلین، اور سوالی. سائل کی جمع. سوالی بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو زبان
سے بول کر سوال کریں، اور ایک ہیں جو حال سے سوال کر رہے ہوں، زبان حال سے اور زبان قال سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بول کے سوال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے حال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے سوالیہ امراض ہیں، کیونکہ اسلام میں سوال تو منع کیا گیا نا ویسے ہی. تو اب اس طرح اگر کوئی سوال نہ کرے تو اس کے حال سے پتہ چل رہا ہو تو آپ کہیں چونکہ یہ مانگتا نہیں اس لیے اس کا حق بھی نہیں. وفر رقاب، اور گردنوں میں. رقاب رقبہ کی جمع ہے، اور یہاں مراد ہے فک رقبہ، یعنی گردن چھڑانے میں. فک کو محذوف ہے یہاں پر. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز. صلاۃ کا لفظی معنی تو دعا ہے، تو نماز کب ہوتی ہے؟ جب وہ قائم کی جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی لفظ صلاۃ آتا ہے تو اس کے ساتھ اقامہ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کسی بھی صورت میں اس کا مطلب دعا نہیں لے سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے. کیا کہ صلاۃ کا معنی ہے دعا، جہاں مرضی بیٹھ کے دعا مانگ لو، نماز ہو گئی. یہ انہوں نے قرآن کی منمانی تفسیر کی، منمانا مطلب نکالا اور کیا کہا. دیکھو ڈکشنری میں تمہیں دکھاتا ہوں، صلاۃ لکھا ہوا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہاں ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی تو دعا لکھا ہوا ہے، لہٰذا دعا کرو، خلاص کام ختم. یہ کیا تم وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور پھر نمازیں پڑھو؟ تو بات یہ ہے کہ خالی صلاۃ کی بات نہیں ہو رہی، اقامت صلاۃ کی بات ہو رہی. اور اقامہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ دعائیں مخصوص انداز میں پڑھی جائیں. ٹھیک ہے، جیسے بتایا گیا کہ کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے. ہیں تو وہ ساری دعائیں. نماز تو دعاؤں کا ہی مجموعہ ہے ایک طرح سے دیکھے تو اسی لیے اس کو صلاۃ کہا گیا. لیکن صلاۃ کے ساتھ جب اقامہ کا لفظ آیا تو اس سے مراد صرف دعائیں پڑھ لینا نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے وہ دعائیں پڑھ لیں تو نماز ہو گئی. اس سے مراد وقت کی پابندی، قبلے کی پابندی اور طہارت کا اہتمام، اور جیسے پڑھنی چاہیے. پیچھے صلاۃ کے بارے میں آپ کو میں کچھ باتیں تو بتا بھی چکی ہوں. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ زے کاف واو. دو معنی ہوتے ہیں، کون سے بتا چکی ہوں پہلے. پاک کرنا اور بڑھانا، یعنی ایک طرف تو جو علائش ہے ان کو ختم کرنا، صفائی کرنا، اور دوسری طرف جو موجود ہے اس کو مزید بڑھانا. اب زکوٰۃ کا جو ہے اسلام میں اصطلاحی معنی جو ہے، ویسے تو زکوٰۃ کا معنی تزکیہ ہے، تو یہاں صرف تزکیہ نفس کافی نہیں ہوگا کہ کوئی اپنا تزکیہ نفس کر لے تو بس ٹھیک ہے. نہیں، اس سے مراد مال میں سے مخصوص جو مقدار ہے وہ نکالنا، جس میں مال مویشی میں سے بھی، سونے چاندی میں سے بھی. تو زکوٰۃ کے پیچھے بھی تصور اصل میں کیا ہے؟ صفائی کس چیز کی کرتی ہے زکوٰۃ؟ کیسے صاف کرتی ہے اس کو؟ مثلا آپ کا اپنا مال کیسے صاف ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب انسان کمائی کرتا ہے نا، خواہ وہ تجارت کرے، خواہ وہ کوئی جاب کرے، اس کا جو سورس آف انکم ہوتا ہے اس میں بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے. مثلا آپ کی جاب 8 آورز کی، آپ نے 7 گھنٹے تو صحیح کام کیا اور 1 گھنٹہ کیسے کیا؟ سستی کے مارے. ہاں، حق نہیں ادا کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. اور تنخواہ آپ 7 گھنٹوں کی لے رہے ہیں، پوری 8 کی لیتے نا. تو وہ جو مال آپ نے 7 گھنٹے کام کر کے 8 کا وصول کیا، وہ علائش والا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ کام چوری کر کے، وقت پورا نہ کر کے، دھوکہ دہی سے یا غفلت سے، چاہے دھوکہ نہ بھی، غفلت سے اس کو لے لیا جائے تو وہ علائش تو ہو گئی اس میں. اچھا، اسی طرح بعض اوقات آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، اس میں باقی تو سب کچھ حلال ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو پتہ ہی نہیں آپ کو، یا کچھ اس طرح اس میں انوالو ہو گئی ہے کہ جو اس میں علائش ہو گئی. یا یہ کہ تجارت میں بعض اوقات کمی بیشی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ ناپ میں یا تول میں انکانشیسلی کمی ہو جائے. جان بوجھ کے کرنے والے کے لیے تو تباہی کہی گئی، لیکن انکانشیسلی، کیونکہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ آپ کے حصے میں وہ چیز آ گئی جو آپ کا حق نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ حق تو قیامت کے دن دینا پڑے گا نا.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض کر کے دنیا میں ہی اس مال کو کیا کروایا؟ صاف کرایا اور فرض قرار دیا، نکالو اس کو، یہ تمہارا حق نہیں۔ اور جب انسان یہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ مال پاک ہوتا ہے بلکہ انسان کا جو اندر ہے اس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اندر کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ انسان کی جو گلٹ ہے یا انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے، مال کی محبت تو بری نہیں ہے کیونکہ وہ تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس محبت میں انسان زکوٰۃ نہ دے تو وہ بری چیز ہے۔ محض مال کی محبت میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے تو مال اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ مال اچھا نہیں لگتا۔ کبھی بھی اگر کسی کو مال کمانے کا موقع ملے تو میرے خیال ہے کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے اندر جو گناہ کا گلٹ ہوتا ہے نا کہ یہ میرا حق نہیں تھا، یہ میں نے لے لیا، اب کیا کروں؟ اب اس کو لوٹانے کی بھی کوئی صورت نہیں، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے۔ اب آپ جب نکال دیتے ہیں تو مال بھی صاف ہوا اور اس کے ساتھ آپ کے اندر کی گلٹ بھی دور ہوئی۔ اب جب یہ صفائی ہوگی تو لازمی طور پر ایک دوسرا عمل بھی ساتھ ہی شروع ہوگا، اور وہ کیا؟ اچھے اخلاق پروان چڑھیں گے۔ کیسے؟ جب آپ غریب کو دیتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ہمدردی کے جذبات، تعلقات کی بہتری۔ غریبوں کو بھی جب کھانے کو ملتا ہے تو پھر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، ورنہ اگر ایک بھوکا بیٹھا اور دوسرا کھا رہا ہو تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہو سکتی؟ خوشگواری تو وہاں نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ جو ہے مال کو، نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، پلس خیر اور بھلائی اور اچھے اخلاق کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی انسان کا مال بھی اس سے بڑھتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی مال بڑھتا ہے، ثواب بڑھتا ہے، اچھا اخلاق، اچھے تعلقات، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نشو نما پاتی ہیں۔ والموفون، اور وفا کرنے والے۔ موفون کا روٹ کیا؟ واو فے یہ، اوفا یوفی ایفا، ان سے ایفا مصدر ہے اور ایفا عہد آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فعل کی بجائے اسم آیا ہے، موفون اسم ہے نا، ایسا کیوں ہوا؟ کلام میں زور کے لیے، کیونکہ کام تو ایک دفعہ کسی نے کر دیا، اور موفون کا مطلب کرنے والے، یعنی کہ کنٹینیوٹی ہے ان کے اندر، پورا کرنے والے۔ یعنی دیکھیں نا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، دے دیا، کام ختم۔ نماز آپ ایک خاص وقت پہ پڑھتے، پڑھ لی، زکوٰۃ دی، سال میں دے دی، لیکن موفون سال میں ایک دفعہ عہد پورا کریں گے؟ جب بھی کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو انداز ہے عبارت کا وہ مختلف ہے۔ پورا کرنے والے بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب بھی عہد کریں، ٹائم مقرر نہیں ہے، کرتے رہیں گے۔ اور عہد کس کے عہد کو پورا کرنے والے؟ نمبر 1 اللہ کے عہد کو۔ کون سا؟ وہ جو عہد الست ہے۔ پھر اسی طرح پیغمبروں نے آ کر ہم سے جب دوبارہ عہد لیا، کلمہ پڑھ کے جو ہم نے عہد کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اس کے بعد بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، وہ کون سا عہد تھا؟ اللہ کے ساتھ عہد، وہ جو ہم نے عہد الست کر رکھا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، وہ جو اسلام لا کر یا شعوری مسلمان ہو کر کیا، وہ جو کچھ اور کام کرنے کا کیا، تو یہ بنی اسرائیل نے بھی کیے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے بھی مسلمان ہو کر کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بندوں کے ساتھ کوئی عہد، معاہدہ، وعدہ، وعید۔ اسی طرح قوموں کے آپس میں معاہدے، یعنی انٹرنیشنل لا کے تحت جو باہم ٹریٹیز ہیں یا ایگریمنٹس ہیں یا قوانین ہیں، شادی بھی ایک معاہدہ ہے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے۔
اب آپ دیکھیں کہ اب تک جتنی بھی باتیں ہیں وہ کرنے والے یعنی وہ کرنے سے تعلق رکھتی تھی. ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وعدہ پورا کرو، کرو کرو کرو. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ صابرین نہ کرو. صبر کا کیا مطلب؟ تو روک لینا اپنے آپ. اب ایک اور انداز ہے، صابرین صبر کرنے والے یعنی اپنے آپ کو روک لینے والے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صبر کا معنی کیا ہے. کس سے روکنا؟ شکوے سے، واویلے سے. فی البأساء، بأساء کا لفظ جو ہے وہ بأس سے ہے، بے حمزہ سین اس کا روٹ ہے. تنگ دستی، شدت فقر کے لیے استعمال ہوتا ہے. محتاجی یعنی غربت کے لیے. بؤس کس کو کہتے ہیں؟ غربت، فقر، محتاجی، بھوک. اور پھر جسمانی تکلیف کے لیے بھی. دوسرا ہے درا. درا کا لفظ ہے نا دواد رے رے سے. درر، درر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو. نقصان. اور کس چیز ہے نقصان؟ مال، جان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. ٹھیک ہے نا. تو وہ نقص من الاموال والانفس والثمرات. ٹھیک ہے. تو یہاں ذرا کا معنی کیا؟ نقصان. بیماری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ذہنی بیماری کے لیے. بأسا جسمانی بیماری اور ذرا ذہنی اذیت. اس میں صبر کرتے ہیں یعنی جو باتیں ان کو اریٹیٹ کرتی اور جو ان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد، کوئی اور بخار وغیرہ. وحین البأس، حینا کا لفظ جو ہے اس کی جمع ہے احیان، وقت، زمانہ، مدت. البأس، بأس کہتے ہیں جسمانی اور ذہنی تکلیف کا مجموعہ، اور اس کا معنی عموماً جنگ کیا جاتا ہے. حین البأس جنگ کے وقت، کیونکہ جنگ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا. کون سی؟ جسمانی، مالی، ذہنی، سب تکلیفیں آ جاتی ہیں. لیکن قرآن پاک میں لفظ بأس کو قتال یعنی جنگ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. تو اس لیے ہم ترجمہ جنگ کرتے ہیں، جسمانی ذہنی اذیت نہیں کرتے. تو اس میں صبر کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ مثلا اگر کسی کو فقر ہے تو وہ اس کا صبر کیا ہے؟ ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں، اس کا صبر کیا ہوگا؟ وہ غلط طریقوں سے مال نہیں حاصل کرے گا، اسے چوری نہیں شروع کر دے گا، یا دھوکہ نہیں دے گا، یا خیانت نہیں کرے گا. یہ اس کا صبر ہے. مثلا کوئی غریب شخص کسی جگہ کام کرتا رہے، اس کے پاس مواقع ہے چوری کر کے گھر چیز لانے کے، تو وہ نہیں کر رہا. وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ کے بھی صبر کر رہا ہے. دوسرے کھا رہے ہیں اور وہ سامنے کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے اور صبر کر رہا ہے. یہ اس کا صبر ہے. اور بیمار کا صبر کیا ہے؟ اگر ہم اس کا معنی جسمانی بیماری لیں، بأسا کا. بعض لوگ بیمار ہوں تو گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں، یعنی خود تو پریشان ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی سونے نہیں دیتے. اور کچھ لوگ صبر کرتے ہیں کہ اب مجھے تو تکلیف ہے ہی، میں دوسروں کو کیوں جگاؤں. تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. اچھا، اب اگر میں مینشن نہ کروں، خالی بأسا سے گزر جاؤں، تو آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، اپنی عملی زندگی میں نہیں لا سکتے. والضرا، نقصان. نقصان کس کا؟ جیسے مال کا، کوئی چیز چوری ہو گئی، یا کوئی ٹوٹ گئی، یا کوئی ہاتھ سے چلی گئی، تو اس وقت کیا نہیں کرتے؟ شکوہ، شکایت، اور یعنی واویلا اور ناروا باتیں. کسی کا نقصان ہو جائے نا مال کا، عموماً اس میں بے صبری پتہ کیا ہوتی ہے؟ جلدی ججمنٹس پاس کرنا. فلاں نے لی ہوگی، ایمان کیا صحیح ہے، مال گیا، ایمان گیا. عموماً آپ دیکھیں اس چیز سے خود کو روک لینا فوری فتوے سے. چوری ہوئی
تو بے صبری کیا ہے؟ میرے خیال میں فلاں کا کام ہے، اور تھوڑی دیر بعد اپنی چیزوں میں سے نکل آئے، تو یہ بے صبری کی نا ہم نے فوراً فیصلہ کرنے کی. اسی طرح ذہنی اذیت میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی بعض لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے نا جو آپ کو بہت اریٹیٹ کرتا ہے، مینٹل ٹارچر کا آپ شکار رہتے ہیں. مثلا بعض لوگوں کا طنزیہ انداز، ہر بات میں طنز کرنا تو اریٹیٹ کرتا ہے نا. اور کس سے اریٹیشن ہوتی؟ بار بار ایک ہی سوال کرنا، بار بار ایک ہی بات کرنا. بعض لوگ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، جاہل، لا علم، اور ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں. جی، تو یہ ساری چیزیں ذہنی اذیت کا سبب بنتی ہیں. یا کوئی مذاق اڑائے آپ کا، یا کوئی تانا دے آپ کو، تو یہ چیزیں بھی درا میں شامل ہیں، ذہنی اذیتیں. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. وہ کیسے؟ تانے کا جواب تانے سے نہیں، مذاق کا جواب منہ چڑھانے سے نہیں. یہ تو بچپن ہوتا ہے نا، بچوں کا کام ہوتا ہے. ایک مذاق اڑایا تو دوسرے کو جواب نہیں آ رہا تو وہ اور کچھ نہیں کرے گا تو منہ چڑھانا شروع کر دے گا. تو اب بچوں کو تو چلو ٹھیک ہے، معاف کیا جا سکتا، مگر بڑے ہو کر بھی یہی کچھ کرتے رہنا کیا ہے؟ یہ بچپنا ہے، اممیچیور ہونا ہے، بے صبرا پن. وحین الباس، اور جنگ کے وقت صبر کیا ہے؟ یعنی یہ پہلی بات ہے کہ میدان جنگ کے اندر جم کے کام کرنا. پھر یہ کہ اگر فتح مل گئی ہے تو اکڑنا نہیں، یہ بھی ہوچا پن ہے نا. تھوڑی سی کامیابی ہو تو پھر وہ انسان آپے سے باہر ہو، اور اگر ناکامی ہو تو اس پہ مایوس نہیں ہونا. بأسا جسمانی تکلیف، درا ذہنی تکلیف، بأس جنگ، دونوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں بعض اوقات ایک لفظ کے بہت وسیع معنی ہوتے، کئی معنی بنتے ہیں. ان کا آپس میں کچھ لنک ہوتا ہے مگر استعمال میں الگ الگ لفظ ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ بأسا جس میں فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ، اور درا جس میں مالی نقصان وغیرہ اور ذہنی اذیتیں، اور بأس اس میں مال بھی جاتا ہے، جانیں بھی جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ میں جو لوگ مرے نہ بھی یا ان کا مالی نقصان نہ بھی ہو، مثلا ان کا علاقہ سیف رہا، کوئی مالی جانی نقصان نہیں بھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذہنی طور پر یعنی جتنی بھی وارز ہوئی ہیں ان کے اگر آپ بعد کے نتائج، آفٹر ایفیکٹس دیکھیں تو وہ بعض اوقات جسمانی سے زیادہ ذہنی بھی ہوتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کہا. اب آپ دیکھیں بر سے بات شروع ہوئی، سچ پہ ختم ہوئی. یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ کدھر لے جاتی ہے؟ نیکی کی طرف. جو سچا ہوگا اس پر یہ ساری نیکی کے دروازے کھل جائیں گے. جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہوگا وہ وسیع پیمانے پہ نیکی کر سکے گا، جیسے یہاں ساری قسموں کا ذکر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں. متقی یعنی تقوی والے ہیں. جیسے کہا گیا نا تعاونوا علی البر والتقوی، تو بر اور تقوی کا باہم تعلق ہے. جو بر کرے گا وہی متقی ہوگا. اور یہ کتاب کس کو فائدہ دیتی؟ متقی لوگوں کو، کیونکہ ان چیزوں کی تفصیل ہے نا قرآن کے اندر کہ یہ اور یہ کام کرو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند آیات قبل تاکیدی حکم آیا کہ نماز کی ادائیگی کے وقت چاہے گھر پر ہو چاہے گھر سے باہر ہو قبلے کی طرف رخ کرو. اور جیسے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جب مسلمانوں نے اس کی پابندی شروع کی اور خصوصاً قبلے کی تبدیلی کے حکم کو ایکسپٹ کیا، ان کی بہت مخالفت بھی ہوئی.
تو چونکہ یہ ایک میجر تبدیلی تھی، نوٹسبل چینج تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر رخ کرنا، تو اس سے معاشرے کے اندر قبلہ کا تعین یا تبدیلی قبلہ ایک موضوع بن گیا، ایک ٹاپک بن گیا. پتہ نا کہ جب بھی دنیا میں کوئی چینج آتا ہے تو ہر شخص کی زبان پر پھر کیا بات ہوتی ہے؟ وہی بات ہوتی ہے. کوئی حکومت تبدیل ہو جائے مثلا، تو یہ تو صرف حکومت تبدیل نہیں ہو رہی تھی بلکہ قبلہ تبدیل ہو رہا تھا، مرکز عبادت تبدیل ہو رہا تھا، ڈائریکشن چینج ہو رہی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہر زبان پر کیا گفتگو ہوگی. تو عموماً جب اس قسم کی تبدیلیوں کا بہت ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. یعنی جب آپ ایک ہی بات کو موضوع گفتگو بنا لیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ غیر اہم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اہم چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اسی ایک خاص بات کو کیا سمجھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میچ ہو انڈیا پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے، سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر ہر وقت ایک ہی بات میں، ایک ہی گفتگو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی موت کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے. اتنی اہمیت، حالانکہ سب کو پتا کہ وہ صرف کھیل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقی ہار جیت نہیں، لیکن پھر بھی اس کو بہت اہمیت دے کر اہم سے دور ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہماری اپنی آخرت میں ہار جیت کا ہے، یوم التغابن پہ. تو یہاں اسی چیز کی اصلاح کی گئی کہ نمبر 1، تبدیلی قبلہ ایک اہم واقعہ ضرور ہے، لیکن اس سے بھی اہم بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے درمیان مشرق و مغرب کی سمت کا اختلاف تھا، اور ان کے نزدیک دین کیا تھا کہ اصل دیندار وہ ہے جو ان کی ایک خاص سمت کو یا خاص ڈائریکشن کو فالو کرے. تو فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، یا کسی خاص موضوع یا کسی خاص بات یا کسی خاص واقعے کو دین سمجھ لو. ایک خاص موضوع پر گفتگو یا اس کی پابندی کو ہی دین سمجھو، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھول جاؤ. یا یہ کہ گروہ بندی کا شکار ہو جائے اور اس کو اصل دین سمجھنے لگو. تو بات یہ ہے کہ دین کے کسی ایک جز پر عمل کرنا یا اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اس کی وجہ سے باقی دین کی روح فنا ہو جائے یا ختم ہو جائے، یہ کوئی دینداری نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں مشکلات کیا کہ اختلافی مسائل کے بارے میں وہ اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ایک مسجد میں کچھ لوگ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں لوگ رفع یدین کرتے. اگر غور کریں تو پوری نماز میں رفع یدین کا کتنا حصہ ہے؟ ایک جزو ہے نا، جز ہے. اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر ایسی شدید مخالفت، اتنا سینسٹیو ہو جانا کہ باقی رواداری اور مسلمانوں کی جو شان ہے ان کی اجتماعیت میں اور جو مسجد کے ساتھ جڑ کر رہنے کا فائدہ ہے، ان ساری چیزوں کو بھول جانا، یہ کہے کہ دینداری ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان مسلک کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے، خاص مسجدوں کے ساتھ ایسوسیشن یا خاص جماعتوں کے ساتھ ایسوسیشن کی وجہ سے بعض اوقات اس سے بڑی چیز کیا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان کو بھول جاتے ہیں. مثلا کیا بھول جاتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق، آخرت کی فکر، کتاب سے تعلق، انبیاء کی تعلیمات، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر کرنے کا جو کام ہے، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا رشتہ داروں کا حق ہو یا مساکین اور یتامى اور ابن السبیل یا غلاموں کے حقوق ہوں، ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو ایک صابر انسان کا اعلیٰ کردار ہے اس کو بھی ترک کر دیتے.
یعنی صابر کا کردار کیا ہے؟ انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرے، لیکن وہ آپس میں جنگ و جدل کو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ حقیقی اسلام تو غائب ہو جاتا ہے۔ جب بھی لوگ کسی خاص فرقے یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص ایشو یا کسی خاص چیز پر سینسٹیو ہونے لگیں تو جو دین کی روح ہے، دین کی روح، اسپرٹ یا دین کی جو حقیقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ مثلا کوئی اور مثال دے۔ سنڈے کے دن کسی نے مجھے کال کیا اور کہا کہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بات کرنی ہے، تو میں نے کہا کر لیں۔ بات کیا تھی کہ کسی مسجد میں میرے خلاف کوئی پمفلٹ وغیرہ چھاپ کے رکھے گئے ہیں، اور پھر کل کسی اور نے فون کر کے بتایا کہ کسی اور مسجد یا مدرسہ میں آپ کے خلاف یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں بیٹھ کے اکٹھا کوئی پروگرام بنا ہے اور ایک پورا یعنی یکجہتی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کسی خاص جماعت یا مسلک جو ہے اس کو فالو نہ کرو، کیونکہ آپ کسی بھی جماعت سے نہیں تو کون خوش ہوگا آپ سے؟ انسانوں میں سے تو کوئی بھی نہیں آپ کو اپریشیٹ کرے گا، کیونکہ آپ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ جب آپ کسی کے بھی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ساری محبتیں اور وفاداریاں آپ کو مل جائیں گی، ساری پروٹیکشن آپ کو ملے گی۔ اور جب آپ یہ اعلان کریں کہ آپ صرف مسلمان ہیں اور اتنا ہونا ہی کافی ہے، تو پھر آپ سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ پھر ہر کوئی کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فکر باہر کی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے ہمیں کیا کہتے ہیں۔